یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ محترم ناظرین گرامی، آج ہماری گفتگو کا موضوع حکومت امام زمان علیہ السلام کے ثمرات۔ ہماری گفتگو جو ہے وہ زمانہ ظہور میں ہو رہی ہے کہ جب مولا کی حکومت پوری دنیا پر قائم ہو جائے گی اور مولا اور ان کے انصار جو ہے وہ اپنے اہداف اور پروگرامز کے مطابق جو ہے دنیا میں حکومت قائم کیے ہوں گے، اور اس زمانے میں لوگوں کی زندگی جو ہے وہ سعادت مند ہو جائے گی۔ اس حوالے سے بہت ساری روایات ہیں اور اس میں خوشخبریاں دی گئی ہیں اس عظیم عالمگیر حکومت کی۔ لیکن پھر بھی انسان سوچتا ہے کہ اس حکومت کے ثمرات کیا ہیں، اس حکومت سے لوگوں کو آخر میں کیا ملے گا۔ اس حوالے سے روایات نے اور احادیث نے بہت ہی عمدہ بحث کی ہے اور بہت سارے نکات میں اس حکومت کے ثمرات جو ہیں وہ بیان کیے ہیں۔ اس حوالے سے ہم کچھ حصہ جو ہے آج آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں۔ یہ بات واضح ہے کہ بہت سارے لوگ جب حکومت پر جانا چاہتے ہیں یا حکومت پر آنا چاہتے ہیں تو لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں اور بڑے بڑے جو ہے وہ اپنے پروگرام بتاتے ہیں، لیکن جب انہیں حکومت ملتی ہے تو پھر ایسا سب کچھ فراموش ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کے وہ دعوے جو ہے، ان کے وہ پروگرام حقیقی نہیں ہوتے۔ وہ ایک ہدف کے لیے صرف انہوں نے اعلان کیا ہوتا ہے جس پر انہیں خود بھی یقین نہیں ہوتا ہے۔ لیکن امام مہدی علیہ السلام کی حکومت کہ جو بشر کی آرزو تھی، کہ جس کے انتظار میں انسانیت منتظر تھی، اور جو دوسرے لفظوں میں دنیا کے اندر تمام ظالم نظاموں اور تمام باطل جو ہیں سسٹمز، ان سب کو ختم کر کے ایک الہی عالمگیر حکومت کی شکل میں سامنے آئی ہے، تو اس کے جو بھی پروگرامز ہوں گے وہ حقیقی ہوں گے، اور اس کے جو بھی مقاصد ہوں گے وہ حقیقی ہوں گے اور انہیں پورا کیا جائے گا۔ یہ بات جو ہے وہ ہمارے ذہنوں میں رہنی چاہیے، چونکہ یہ وہ حکومت ہے جسے قرآن اور احادیث میں جس کی بشارت دی گئی ہے۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس حکومت کا کوئی مقصد پورا نہ ہو یا اس حکومت کا کوئی پروگرام جو ہے وہ اپنے اصولوں کے مطابق جو ہے وہ نہ چلے۔ یقیناً اس کے تمام مقاصد پورے ہوں گے۔ تو اب اس حکومت کے کیا ثمرات ہیں لوگوں پر، اس حوالے سے جو ہے کچھ نکات آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ سب سے پہلا نقطہ جو ہم دیکھ رہے ہیں احادیث کے اندر، جو بہت زیادہ دوسرے لفظوں میں تاکید کے ساتھ بیان ہوا ہے اور بہت زیادہ شدت کے ساتھ بیان ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ اس حکومت کا سب سے بڑا ثمرہ جو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ تمام لوگوں کو عدالت ملے گی، اور یہ عدالت اس انداز سے اس زمانے میں تجلی کرے گی کہ حتیٰ کہ باہر کے اداروں میں جو عدالت ہوگی وہ لوگوں کے گھروں میں بھی داخل ہوگی، یعنی لوگوں کے گھر کے اندر بھی باہر کی عدالت اپنا اثر دکھائے گی کہ گھروں کے اندر جو نظام ہے، گھروں کے اندر جو روش ہے، وہ بھی الہی عدالت کے مطابق سنور جائے گی۔ اس حوالے سے مولا امام صادق علیہ السلام کا فرمان آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں کہ امام فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم لوگوں کے گھروں میں عدالت کو اس طرح پہنچا دیا جائے گا جیسے گھروں میں سردی اور گرمی پہنچتی ہے۔ اب جب زمانہ سردی کا آتا ہے تو کوئی گھر ایسا نہیں بچتا کہ جس میں سردی داخل نہ ہو، اور جب گرمی کا زمانہ آتا ہے تو پھر بھی کوئی گھر نہیں بچتا جہاں گرمی داخل نہ ہو۔ یعنی اس دور میں اتنی عدالت عام ہوگی اور ہر ادارے میں اور ہر جگہ پہ لوگ اس انداز سے عدالت الہی کا نظارہ کریں گے، اور عدالت الہی کے ساتھ ان سے برتاؤ ہوگا کہ یہ عدالت ان کے وجود کو سنوارے گی، ان کے اپنے وجود پر بھی دوسرے لفظوں میں یہ عدالت تجلی کرے گی کہ جب وہ گھروں میں جائیں گے عدالت کا درس لے کے جائیں گے، اور گھروں کے نظام، میاں بیوی کے نظام، گھریلو نظام، بہن بھائیوں کے نظام اور خانہ داری کے جتنے امور ہیں ان کے اندر بھی ہر قسم کی برائی، ہر قسم کا شر، ہر قسم کا فتنہ ختم ہو جائے گا، اور وہاں بھی جو ہے وہ پروردگار کی عدالت کے جو ہے وہ مظاہر جو ہے وہ سامنے آئیں گے۔ تو ایک جو اہم چیز جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر عدالت الہی کا قیام ہے۔ دنیا میں ہر شخص جو ہے وہ اسے اس کا حق مل رہا ہے، ہر مظلوم کے حق کا دفاع ہو رہا ہے، اور ہر ظالم کو اس کے کیے کی سزا مل رہی ہے۔ لوگوں کی تمام ضروریات جو ہیں وہ حق و عدالت کی وجہ سے پوری ہو رہی ہیں، اور لوگ کسی جگہ پر بھی حقوق کی پامالی نہیں دیکھتے، کسی جگہ پر کسی قسم کی تبعیض، تعصب جو ہے وہ نہیں دیکھتے، کسی جگہ پر عقبہ پروری نہیں دیکھتے، کسی جگہ پر سفارش نہیں دیکھتے، ہر جگہ پر حقدار کو اس کا حق مل رہا ہے۔ تو ایک یہ ثمرہ ہے جو بہت ہی واضح انداز سے اس زمانے میں نظر آئے گا۔ دوسری چیز جو اس زمانے میں نظر آئے گی وہ یہ ہوگی
کہ لوگوں کی ایمانی، اخلاقی اور فکری ترقی ہوگی، کہ لوگ ایمان کے اعتبار سے بھی ترقی کریں گے، ان کے اخلاق بھی بہت زیادہ بہتر ہو جائیں گے، اور فکری اعتبار سے لوگ رشد پیدا کریں گے اور لوگ رشید ہوں گے، اور لوگوں کی فکر جو ہے وہ دوسرے لفظوں میں ان کے ایمان اور اخلاق بڑھنے میں ایک بہت بڑا جو ہے وہ معاون ہوگی۔ اس حوالے سے ہم ایک حدیث آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں کہ مولا امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب ہمارے قائم آل محمد ظہور کریں گے تو اپنا دست کرم خدا کے بندوں کے سروں پر رکھیں گے، جس کی برکت سے ان کی عقل جو ہے وہ اپنے کمال پر پہنچ جائے گی۔ دیکھیں، جب انسان کی عقل اپنے کمال پر پہنچتی ہے تو خود بخود اس کے اخلاق بہتر ہو جاتے ہیں، خود بخود اس کا ایمان جو ہے وہ اس کا رنگ بڑھ جاتا ہے، اس کا جلوہ جو ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے، کیونکہ عقل کے بارے میں احادیث میں یہ کہا گیا ہے کہ عقل انسان کا باطنی پیغمبر ہے، اور جب ایک باطنی پیغمبر کی انسان کی روح پر حکومت قائم ہو جائے تو پھر یقیناً اس انسان سے سوائے عمل و خیر اور صلاح اور دوسرے لفظوں میں سوائے نیکی کے جو ہے کچھ بھی نظر نہیں آئے گا۔ البتہ یہ کہنا کہ امام اپنا ہاتھ رکھیں گے، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ امام نے واقعاً ہر شخص کے سر پر اپنا ہاتھ رکھنا ہے۔ یہاں ہاتھ سے مراد امام کی حکومت اور قدرت ہے، کہ جب امام کی حکومت پوری دنیا پر پھیلے گی اور امام جو ہے وہ اپنے مقاصد کے تحت اپنے پروگراموں کو اجرا کریں گے، اور جب ان کی طرف سے اہل عدل، دوسرے لفظوں میں ان کے اہل حق ناصر پوری دنیا پر امام کی حکومت کو چلائیں گے، تو یہ عادلانہ ماحول جو ہے لوگوں کی تمام فکری، جسمانی، روحانی اور نفسیاتی پریشانیوں کو دور کرے گا، اور اس کے نتیجے میں جو ہے لوگ جب ہر قسم کی پریشانیوں سے آزاد ہوئیں گے، ان کی فکریں بہتر ہوئیں گی، اور دوسرے لفظوں میں ان کا ایمان بھی بہتر ہوگا، اور ان کے اخلاق پر جو ہے بہت زیادہ اثر پڑے گا۔ تو عقل کا کمال جو ہے اس معاشرے کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں، اور عقلی کمال کے حوالے سے عرض خدمت ہے کہ ہماری روایات کے اندر ایک اہم روایت ہے کہ عقل وہ حقیقت ہے۔ مولا امام صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ عقل کیا ہے، تو فرمایا عقل وہ حقیقت ہے کہ جس کے ذریعے خدا کی عبادت کی جائے اور اس کی رہنمائی کی وجہ سے جنت حاصل کی جائے۔ انسان نے جنت میں جانا ہے، اور انسان ہی اللہ کا عبادت گزار ہے یا جنات، اور ان کی وجہ جو ہے عبادت گزار ہونے کی وہ عقل ہے، کہ عقل کی وجہ سے یہ عبادت گزار ہیں۔ تو دوسرا ثمرہ جو ہم دیکھ رہے ہیں اس گورنمنٹ کا، وہ یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ فکری اعتبار سے اور عقلی اعتبار سے رشید ہیں، کمال تک جا پہنچے ہیں، جس سے ان کے اخلاق بہتر ہو گئے ہیں، ان کا ایمان جو ہے وہ ہر چیزوں پر بڑھ گیا ہے۔ ایک تیسرا ثمرہ جو ہم روایات کے اندر دیکھتے ہیں وہ یہ کہ لوگوں کے درمیان اتحاد قائم ہو چکا ہے، اور لوگوں کے درمیان باہمی طور پر محبت اور الفت ہے۔ لوگوں میں ہر قسم کا افتراء ختم ہو چکا ہے، لوگوں میں ہر قسم کا کینہ، بغض، عداوت ختم ہو چکی ہے، لوگوں کے آپس کے جو تعلقات ہیں ان کے اندر نفاق نہیں ہے بلکہ محبت اور الفت ہے۔ اس حوالے سے مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ وَلَوْ قَدْ قَامَ قَائِمُنَا، کہ جب ہمارے قائم قیام فرمائیں گے اور ظہور کا زمانہ ہوگا، لَذَهَبَتِ الشَّحْنَاءُ مِنْ قُلُوبِ الْعِبَادِ، تو اس زمانے میں لوگوں کے دلوں میں کینہ اور دشمنی نہیں رہے گی، اور جب دلوں میں کینہ اور دشمنی نہیں ہوتی تو اس کی جگہ محبت اور الفت ہوتی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں لوگ جو ہیں وہ متحد ہوں گے، لوگوں کے اندر انتشار نہیں ہوگا۔ اس حوالے سے مولا امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ یہ وہ سنہری زمانہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ پریشان اور منتشر لوگوں میں وحدت اور الفت ایجاد کرے گا۔ تو اس میں کوئی تعجب نہیں ہے کہ جس زمانے میں لوگوں کی تمام پریشانیاں دور ہوں اور حقدار کو اس کا حق ملے، اور جس زمانے میں لوگوں کی عقل اور فکر جو ہے وہ کمال تک پہنچے، تو پھر یہ خود بخود لوگوں کو متحد کرے گی، اور لوگوں کے درمیان جو ہے وہ خام خواہ کا بغض و عناد جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ باہمی جو مومنین کے محبت کے حوالے سے مولا امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب ہمارے قائم قیام کریں گے تو اس وقت حقیقی معنوں میں دوستی جو ہے وہ لوگوں کے درمیان نظر آئے گی، یعنی مومنین آپس میں گویا بھائی بھائی ہوں گے، اور یہ وہ وقت ہوگا کہ جب واقعاً ایک بھائی کو کچھ ہوگا تو تمام مومنین کے دلوں کے اندر کچھ ہوگا، یعنی مومنین واقعاً سارے دنیا کے مومنین جو ہیں وہ اپنے آپ کو ایک دوسرے کے بھائی اور کل جسم الواحد، ایک جسم کی مانند سمجھیں گے، اور حتیٰ کہ اس حد تک جو ہے مولا کا فرمان ہے کہ اس زمانے میں مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور حقیقی ہمدلی اس حد تک ہوگی کہ ایک ضرورت مند اپنے برادر ایمانی کی جیب سے
اپنی ضرورت کے مطابق پیسہ نکال لے گا تو اس کا دینی بھائی اسے نہیں روکے گا۔ یعنی اس حد تک مومنین کے تعلقات میں الفت اور محبت ہوگی کہ اگر وہ ایک دوسرے کی جیب سے اپنی ضرورت کے مطابق کچھ نکالیں گے تو دوسرا خوشحال ہوگا کہ بھائی نے مجھے خدمت کی توفیق دی ہے۔ تو یہ ساری مثالیں جو روایات سے ہمیں نظر آ رہی ہیں یہ اس سنہرے دور کی توصیف کر رہی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ جو چیزیں نکات آپ کی خدمت میں بیان کی ہیں اس زمانے میں اس سے کہیں بڑھ کر ہو، ہم صرف اسی حد تک بیان کرتے ہیں کہ جو روایات اور احادیث میں ہمارے لیے بیان کیا گیا ہے۔ تو آخر میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم حقیقی معنوں میں اس زمانہ ظہور کا نظارہ کریں اور ہم بھی انہی لوگوں میں سے ہوں کہ جو اس زمانہ ظہور کے اندر مولا کی حکومت کے زیر سایہ جو ہیں ان الہی نعمات سے بہرہ مند ہوں، اور اللہ تعالیٰ اس سے پہلے ہمیں توفیق دے کہ ہم وہ کام کریں کہ جس کی وجہ سے یہ سنہرا دور جو ہے وہ ہماری ہی زندگی میں جو ہے وہ ظہور پذیر ہو اور مولا کا ظہور ہو اور ہم سب جو ہیں اس عالمگیر حکومت کے شاہد ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔